اس میں تو کوئی شک نہیں کہ خاوند بھی اپنی بیوی کے لیے لباس ہے اور بیوی اپنے خاوند کے لیے لباس ہے، لیکن بیوی کے حوالے سے جو سب سے پہلی اور اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنے خاوند کے لیے لباس بن کر رہے، اس کے عیب چھپائے، اس کی کوتاہیاں چھپائے۔ لباس جو ہوتا ہے وہ زینت ہوتا ہے، وہ خوبصورتی کا باعث ہوتا ہے۔ جو عورت اپنے خاوند کے لیے لباس نہیں بنتی، ازدواجی زندگی کی خوشیاں روٹ جاتی ہیں۔ وہ مت توقع رکھے کہ اس کے خاوند کے دل میں اس کی محبت بچے گی یا باقی رہے گی۔ تو یہ بیوی کی طرف سے میں یہ سمجھتا ہوں سب سے بڑی کوتاہی ہے۔ حد المقدور اس کی کوتاہیاں گھر کی چار دیواری میں رکھیں، خاموشی سے اصلاح کی کوشش کریں، اور یقین کریں نظامی صاحب، ایک سمجھدار اور صابرہ خاتون اپنے کردار کے ساتھ اور اپنی زبان کے میٹھے بولوں کے ساتھ بہت کچھ کر سکتی ہے۔ نو ڈاؤٹ، نو ڈاؤٹ، اپنے گھر کو گلزار بنا سکتی ہے، جنت بنا سکتی ہے۔ لیکن یہ جو ہوتی ہے نا عجلت، سہیلیوں سے ایسی بات کرنا، والدین سے ایسی، یہ باتیں رہتی نہیں ہیں۔ شرارتی قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو سیدھی سادی ہماری بہنوں اور بیٹیوں سے یعنی اس طرح کی باتیں نیگیٹو پوچھ لیتے ہیں، پھر وہی لوگ شرارتیں کرتے ہیں غیبتوں کے ذریعے، اور اسی سے ایک گھر کے اجڑنے کا آغاز ہو جاتا ہے۔ نفرتوں کا پہلا بیج جو خاوند کے دل میں بو دیا جاتا ہے وہ یہی ہے کہ جب آپ اس کا پردہ نہیں رکھیں گے اس کے دل میں محبت نہیں رہے گی۔ تو میں خواتین کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ وہ آپ کی عزت ہے ہر لحاظ سے، تو اس کی کمی کوتاہی کو اچھالنے سے گریز کریں۔ یہ سب سے زیادہ نقصان دینے والی چیز ہے۔ ٹھیک ہے۔ اسی طرح دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں مرد ہے نظامی صاحب، یہ ضیافت طبع کے لیے جملات کی نظر کرتا ہوں، مرد کی مرد سے شادی نہیں ہوئی، مرد کی عورت سے شادی ہوئی ہے۔ تو عورت میں تھوڑا سا وہ جو مقابلہ بازی والا معاملہ ہے نا وہ برابر کا، یعنی وہ کہہ لیں کہ برابر کی ٹکر نہیں ہونی چاہیے۔ اگر خاوند باہر سے کسی تکلیف میں ہے یا کوئی لین دین کے معاملات میں الجھا ہوا ہے، ظاہر جب آپ بازار جاتے ہیں ہزاروں تلخیوں کا سامنا ہوتا ہے، گھر میں وہ آتا ہے، اس کے منہ سے اگر کوئی سخت بول نکل چکا ہے آپ خاموش ہو جائیں۔ یہ جو ہوتی ہے نا ہر بات میں مقابلہ بازی اور پوری ٹکر اور پورا جواب، اگر یہ سلسلہ عورت کی طرف سے مرد کو مقابلے میں جب دیکھنے میں ملتا ہے نا جی، تو اس سے بھی بہت زیادہ دراڑیں پڑ جاتی ہیں۔ تو میں خواتین کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ اگر کسی وقت گھر میں کوئی خامند کا لہجہ تلخی کی طرف بھی چلا جائے تو آپ میں ایک جھکاؤ ہونا چاہیے، ایک نزاکت ہونی چاہیے، خاموشی اور اعراض کے تھوڑے سے معاملے ہونے چاہیے۔ مقابلہ بازی سے اس بندھن کی برکتیں اور خوشیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ ٹھیک۔ اور تیسری بڑی اہم بات ہے، یہ بھی دیکھی گئی ہے کہ بس ٹیووں کی بنیاد پر خامند پہ کوئی تہمت مسلط کرنے کے بعد اس پہ ڈٹ جانا، یہ بھی ازدواجی زندگی کے سفر میں ایک بڑا ہی بدنما داغ کہہ لیں یا بہت ہی خطرناک اس راہ کا کانٹا کہہ لیں۔ آپ نے کوئی چیز خامند کی اپنی نگاہوں سے دیکھ بھی لی ہے نا، آپ نے تحقیق کر لی ہے، اس نے انکار کر دیا، آپ اس کے انکار پر یقین کریں۔ اب اس نے وہ کیا ہے، وہ رب کو اس کا جواب دے۔ آپ اس کی عدالت لگا کر نہ بیٹھیں۔ ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے، پروف نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے، بس کہیں سے بات سن لی ہے، ایک ٹیوا ہے، اندازہ ہے، وہ کلابے ملا لیے گئے ہیں، اس پر ایک بہت بڑی عمارت کھڑی کر دی گئی ہے اور سارا کچھ خامد پر مسلط کر دیا گیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک بہت بڑی خرابی ہے۔ ہماری خواتین کو انتہا تک نہیں جانا چاہیے۔